مذہبی بگاڑ، یہود اور ہم مسلمان۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلی ولا تتبع سبیل المفسدین۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 کا حصہ ہے۔ آئیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے امین احسن اصلاحی صاحب کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور کسی بھی حال میں مفسدوں کی روش کی پیروی نہ کرنا۔ میں مذکورہ آیت کے جز کو پڑھ کر سوچنے لگا کہ وقت کے پیغمبروں کے لیے بھی اپنی مخاطب بگڑی ہوئی مذہبی قوموں کی اصلاح کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں، جب موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ تم مفسدین کی پیروی نہ کرنا، تو ہارون اللہ کے نبی نے موسیٰ رسول اللہ سے یہ شکوہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں کیسے مفسدین کی پیروی کر سکتا ہوں؟ خیر، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو قوم پر نگہباں بنا کر خود حصول احکامات خداوندی کے لیے 40 دن کے لیے جبل طور کی طرف معتکف ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ کو یہ ہدایت دی کہ وہ قوم کے ڈسپلن کا خیال رکھیں اور کسی صورت میں مفسدین کو سر اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ یہ سب آپ نے اپنی قوم کے برسوں کے مزاج کو سامنے رکھ کر کہا۔ قوموں کا بگاڑ، خاص کر مذہبی قوموں کا بگاڑ، جب ایک سطح سے بلند ہو جائے تو ایسے معاشروں میں نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی قومی اصلاح کا کام جان جوکم کا کام بن جاتا ہے۔ اس کی تاریخی مثال قوم یہود کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں اصلاح قوم کے لیے کھڑے ہونے والے عام لیڈر تو عام ہی ہوتے ہیں، ان کا کیا ذکر کروں۔ یہود کے مذہبی معاشرے میں تو ان کے انبیاء کرام بھی ان کے ظلم کا شکار ہو کر قتل ہوتے رہے ہیں۔ اکثر انبیاء کرام کو بھی وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پاتی تھی جو وہ قوم یہود کے لیے دنیا اور آخرت کے حوالے سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس آیت کے حوالے سے یہاں وحید الدین خان صاحب کی تفسیر تذکیر القرآن سے پیش خدمت ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود علمی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں، جناب موسیٰ نے اپنی غیر موجودگی کے لیے جب جناب ہارون کو بنی اسرائیل کا نگراں بنایا تو فرمایا، اسلی ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی سربراہ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا بنیادی اصول کیا ہے؟ وہ ہے اصلاح اور مفسدین کی پیروی نہ کرنا۔ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ مختلف افراد کے درمیان انصاف کا توازن کسی حال میں ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ ہر ایک کو وہی ملے جو اس کو عذر عدل ملنا چاہیے، ہر ایک سے وہی چھینا جائے جو عذر عدل اس سے چھینا جانا چاہیے۔ اس اصلاحی عمل میں اکثر وقت خرابی پیدا ہوتی ہے، جبکہ سردار مفسدین کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یہ پیروی کبھی اس شکل میں ہوتی ہے کہ اس کے مقربین اپنے ذاتی اغراض کی بنا پر جو کچھ کہیں وہ ان کو مان لے، اور کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ مفسدین کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اس تفسیر کی روشنی میں اگر ہم آج ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار قوموں کو دیکھیں، جو ان کے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کی اولادیں اور ان کی پیروی کرنے والے گروہوں میں سے ہیں، دیکھیں یہ مختلف گروہ آج اپنی مذہبی ذمہ داری کو ادا کرنے کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ خاص کر بنو اسرائیل کی معزولی کے بعد بنو اسماعیل اور ان سے منسلک اقوام جو آج قدیم یہود سے زیادہ بگاڑ کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہود تو جب خدا کی طرف پلٹتے تھے تو ہمیشہ سرفرازی اور عروج بھی پاتے تھے، لیکن مسلمان تو کئی صدیوں سے بس زوالی کا شکار نظر آتے ہیں۔ خدا جانے انہیں اب کبھی عروج ملے گا یا نہیں، خدا جانے انہیں کب اپنی پستی سے نکلنے کا شعور پیدا ہوگا۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔
ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔